السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں بخاری فیکٹس۔ دوستو، ہم سب کو سب سے پہلے اپنے مسلمان بھائیوں کی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو خلافت عثمانیہ کی بربادی اور ان کے زوال کے بارے میں بتاؤں گا، اور سعودی عرب جس کا حجاز مقدس نام تھا، اس کا نام کس طرح تبدیل کر کے سعودی عرب رکھا گیا، اور سعودی عرب میں انگریزوں اور یہودیوں کی سازش کس طرح کامیاب ہوئی۔ عرب میں 1930 تک ترکی مسلمانوں کی حکمرانی تھی، جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی وجہ سے دنیا بھر کے کافروں پر اسلام اور مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ تھا، کیونکہ جب بھی دنیا کے کسی بھی کونے پر مسلمانوں پر ظلم ہوتا تو خلافت عثمانیہ کے حکمران فوراً اس کا منہ توڑ جواب دیتے۔ امریکہ اور برطانیہ سمیت دنیا بھر کے عیسائیوں اور کافروں کو اگر خطرہ تھا تو وہ تھے سلطنت عثمانیہ کے مسلمان۔ یہودیوں کو معلوم تھا جب تک خلافت عثمانیہ قائم ہے ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو انہوں نے طرح طرح کی سازشیں شروع کر دی۔ انگریزوں نے سب سے پہلے ایک ایسے عیسائی جس کا نام لارنس تھا اس کو کھڑا کیا، جو عربی زبان کا ماہر تھا۔ لارنس ایسی عربی بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک نہیں ہوتا تھا کہ یہ عربی ہے یا عیسائی۔ لارنس نے عربیوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ تم لوگ عربی ہو اور یہ لوگ عجمی، عربیوں پر حکمران صرف عربی ہونے چاہیے، اور ہم ترک لوگوں کو کیسے برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت عرب کے دانشور لوگوں نے اس کی حقیقت جان لی اور لارنس اس وقت ناکام ہو گیا۔ لارنس کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے ایک اور شخص کو تیار کیا جس کا نام انفرے تھا۔ انفرے نے اپنی سازش کو کامیاب بنانے کے لیے عرب سے دو لوگوں کو چنا۔ ایک شخص کا نام نجدی ابی عبد الوہاب تھا اور دوسرا نجد کا سب سے بڑا لٹیرا جس کا نام ابن سعود تھا۔ انفرے نے نجدی کو مالی کی امداد اور سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا۔ انفرے نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے سعود کو انگریزوں سے ملے ہتھیاروں کی مدد سے عرب شریف میں خلافت عثمانیہ کے مسلمانوں کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور طائف کے لوگوں کو ابن سعود نے اپنی فوج سے قتل کروایا۔ جب ترکی نے دیکھا شیخ نجدی اور ابن سعود انگریزوں کے حکم پر عرب کے مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے اور خود حکومت کرنا چاہتا ہے، تب سلطنت عثمانیہ کے حکمرانوں نے حرم شریف میں قتل و غارت روکنے کے لیے ترکی نے یہ اعلان کیا کہ ہم اس پاک سرزمین پر قتل و غارت نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا ہم حرمین شریفون کو چھوڑ رہے ہیں۔ پھر کیا تھا، 23 ستمبر 1960 کو عرب پر نجدیوں نے قبضہ کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا عرب کا نام بدلا گیا۔ بدنام زمانہ لٹیرا ابن سعود نے حجاز مقدس کے نام پر سعودی عرب رکھ دیا۔ جنت البقیع اور جنت المعلیٰ میں 1400 سال سے بنی صحابہ کرام اور اہل بیت کے مزاروں پر شیخ نجدی کے حکم پر بلڈوزر چلائے گئے، گنبد خضرا پر حملہ کروایا لیکن ناکام رہے۔ نجدی حکومت آنے کے بعد انگریزوں اور یہودیوں کو بغیر روک ٹوک کے اجازت مل گئی۔ افسوس کی بات یہ ہے آج بھی سعودی عرب میں انگریزوں کی ملٹری بیس قائم ہے۔ 23 ستمبر 1930 کو ابن سعود کو سعودی عرب کا حکمران بنایا گیا اور ایک عالیشان جشن منایا گیا جس میں یہودیوں، عیسائیوں، برطانیہ اور دوسرے کافر ممالک نے شرکت کی۔ دوستو، سعودی عرب نے دنیا کے تمام مسلمانوں کو کمزور بنا دیا، جس کی وجہ سے دنیا کے تمام مسلمان رسوا ہے۔ ہر جگہ مسلمانوں پر طرح طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام یہودیوں کی سازش سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کرے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرے، اور شکریہ۔